اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کریں گے ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری فار کلاس 7 اپڈیٹڈ ایڈیشن ہے نیشنل کریکولم 2022 کے اکارڈنگ، اور اس کا چیپٹر 1 ہم پڑھ رہے تھے دا فال آف دا رومن امپائر، اور فائنلی وی ہیو ریچڈ ایٹ دا لاسٹ ٹاپک آف دس چیپٹر جو کہ ہے دا ہولی سٹی آف جیروسلم، بیک گراؤنڈ آف دا کروسیڈس۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میری ویڈیو کے ڈیورنگ جو بھی ایڈز آتے ہیں ان کو ضرور واچ کریں، اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، میری آڈینس کو انکریز کریں۔ اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ دا ہولی سٹی آف جیروسلم، جیروسلم کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل کو، اور اسرائیل کی جو شہر ہے وہ فلسطین سے اٹیچ ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مقدس ہے، یہودیوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے بھی بہت مقدس جگہ ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے نبی وہاں پر آئے، وہاں پر تبلیغ کی، اللہ نے ان کو وہاں محبوس فرمایا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ یہودی، کبھی بھی ان نبیوں سے انفلوئنس نہیں ہوئے، ہمیشہ ان سے سوال و جواب کرتے، ان سے تکرار کرتے، ان سے لڑتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ نے ان کے لیے بہت سارے نبیوں کو محبوس کیا، لیکن یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو آج ہم انہی کی اس مقدس شہر جیروسلم کے بارے، یعنی اسرائیل کے بارے میں اس پیراگراف میں پڑھیں گے۔ The city of Jerusalem has always had religious significance for Muslim, Jews and Christians۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، اور کرسچنس کے لیے بھی۔ Caliph Hazrat Umar bin Khattab رضی اللہ عنہ was the first Muslim ruler to conquer Jerusalem in 638 CE۔ اب بنی اسرائیل یہودیوں سے، جیوز سے سب سے پہلے اس سٹی کو فتح کرنے والے ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے 638 کرائسٹ ایرا سے بعد میں یہ سٹی کانکر کی یا فتح کی، جیروسلم کو فتح کیا۔ دا مسلم رول جیروسلم فار 450 ایئرس، اور پھر تقریباً 450 سال تک اس شہر کے اوپر ہم نے راج کیا، ہمارا دورہ ریاست تھا، ہمارا دور چلا، مسلمانوں کا دور تھا، مسلمانوں کی حکومت ہوئی، بٹ مینٹینڈ ریلیجیس ہارمنی اینڈ پیس ان دا ریجن۔ لیکن ہم نے بنی اسرائیل والوں کی طرح اس سٹی کو مینیپولیٹ نہیں کیا، ہم نے صرف اپنے لیے اس سٹی کو نہیں رکھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جوز، مسلمس اور کرسچنس سب کے لیے ایک مقدس جگہ تھی، تو مسلمانوں نے اس چیز کو، اس امن کو، اس تقدس کو بحال رکھا۔ اپنی 450 سالہ دور حکومت میں انہوں نے کبھی جوئش یا کرسچنس کو یہاں عبادات سے نہیں روکا، کبھی ان کی عبادات میں خلل پیدا نہیں کیا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے فلسطینی بھائی، ہم لوگ ترس رہے ہیں اپنے بیت المقدس یعنی ہمارے قبلہ اول میں جا کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جو مسجد اقصیٰ ہے اس میں نماز پڑھنے کے لیے۔ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، اصل میں یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ یہودیوں نے بلڈ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوم آف دا راک ان جیروسلم۔ یہ وہ راک ہے جہاں سے وہ راک کو باندھ کر اس کی دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے۔ یہاں پر ایک پہاڑی موجود ہے، ایک راک موجود ہے جس کے اوپر سنہری سیڑھی اتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا جو بھی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، جس طرح انہوں نے یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا ٹو سدرۃ المنتہا، ٹھیک ہے؟ اور پھر پہلا عرش، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور پھر فائنلی اللہ پاک کے حضور پیش ہوئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرنی کا آغاز کیا۔ یہ اصل میں مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کی پکچر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے بالکل سامنے، اس کے بالکل پاس میں مسجد اقصیٰ یہ ہے، جو کہ جہاں پر ایک نماز پڑھنے سے 70,000 یعنی انکاؤنٹیبل نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سے انبیاء کرام ہیں اور ان کی
جو ہے نا اکابر یہاں موجود ہیں، ان کی قبریں، ان کے مزار ہیں یہاں پر. تو یہ بہت بہترین، یقین مانے میرا بہت دل کرتا ہے اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں اس قابل کرے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ ہم اس مسجد میں ایک دفعہ سجدہ ریز ہو اپنے اس رب کعبہ کی طرف، ایک دفعہ ہم یہاں دعا گو ہوں بیٹھ کے. اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو نجات دے اس اسرائیلی ظلم سے، یہودیوں کے ظلم سے. اور اب دیکھیں کہ ان 450 سال میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کو یا کرسچنس کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا ہوا ہو. دے الاؤڈ پلگرمس آف ادر ریلیجنس ٹو وزٹ دیئر ہولی پلیسز فار ورشپ. اور جو ان کے عقیدوں کے حساب سے جو ان کا حج بنتا تھا، جیسے کہ ہم حج کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، ہمارے دن مقرر ہیں، ہم 40 دن کا ہمارا حج ہوتا ہے، اور ہم وہ ذی الحج کے مہینے میں، ذی القعدہ سے لے کے ذی الحج کے مہینے کے دوران ہم وہ دن پورے کرتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے. اور پھر 10 ذی الحج کو ہم عید مناتے ہیں بڑی. اسی طرح ان کے بھی حج ہیں، وہ اس جگہ پر دیوار گریا کہتے ہیں، اس شہر میں موجود ہے. تو وہ وہاں پر، اور ہیکل سلیمانی جس کی اب کچھ شکل باقی نہیں رہی، بس وہی ایک دیوار باقی ہے، اسی کی عبادت وہ کرتے ہیں، وہاں روتے ہیں، وہاں پکار کرتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ ہے. تو یہ ان کے دن ہیں مخصوص جس میں کرسچنز بھی وہاں جاتے ہیں اور جوئش بھی وہاں پر عبادات کرتے ہیں. تو ان کو کھلی اجازت تھی، الاؤ تھا ان کو وہاں پر جانا. بیک گراؤنڈ آف دا کروسیڈس. اب یہ جو جنگیں لڑی گئیں، صلیبی جنگیں، ان کو کروسیڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو بیٹل کیوں یا وار کیوں نہیں کہا جاتا؟ اصل میں بچوں ان کو کروسیڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صلیبی جنگیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کرسچنز اور مسلمز کے درمیان یہ جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو کروسیڈ کہا جاتا ہے. اور صلیب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو پتہ ہوگا کہ کرسچنز کا جو ہولی سائن ہے کراس کا، جو پلس کا سائن ہے، تھوڑا سا ملتا جلتا پلس سے، وہ اس کی نسبت سے اس کو کروسیڈ بلایا جاتا ہے کیونکہ اس میں کرسچن انوالو تھے، روم اور یورپ کے، وہاں کے کیتھولک چرچ کے پاپس، وہی پاپس جنہوں نے حکومت بنائی ہوئی تھی پورے یورپ کے اندر، اور گورنمنٹ کو اور کنگ کو اتنی اجازت نہیں تھی اور ملٹری کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں. تو ہماری جنگ ان رومی کیتھولک چرچ والوں سے ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو کروسیڈس کا نام دیا جاتا ہے. ہوپفلی اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کروسیڈ کس کو بلاتے ہیں. However, the situation changed in 1009 یعنی 1009 CE کرائسٹ ایرا کے اندر، کامن ایرا کے اندر یہ سچویشن چینج ہو گئی. 450 سال ٹائم میں جو جروسلم کے اندر مسلمانوں نے اپنی حکومت کی، اس دوران تو کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ سچویشن چینج ہو گئی جب 1009 آیا، یعنی 638 سے 1009 جب آیا. آپ حضرت عمر خطاب کے فتح کرنے کے بعد 450 سال کے بعد انہوں نے فتح کیا تھا 638 میں، یہ یاد رکھیے گا. اور جب یہ وقت آیا 450 سال کے بعد، آپ جمع کریں 638 میں 450 سال تو 1009 سال بنتے ہیں. تو جب یہ ایئر آیا when the Fatimid Caliph al-Hakim was in power as he created hurdles for the Christian pilgrims visiting Jerusalem. اب جو خلیفہ مقرر ہوئے، جن کا فاطمی خلیفہ تھے، وہ فاطمی دور چل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے جو خلیفہ مقرر ہوئے تھے ان کا نام تھا الحاکم. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہرڈلز اور رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دیں کرسچنز کے لیے کہ جی آپ مختلف قسم کے، انہوں نے جو ہے نا رولز بنا لیے کہ یہ اس طرح نہیں آ سکتے اور یہاں پر عبادات نہیں کر سکتے، اس ٹائپ کی میں آپ کو آگے بتاؤں گی. تو کیا ہوا، کرسچنز جو ہے نا جروسلم وزٹ کرنے میں ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. اب ان کے دلوں میں جو ہے نا برائی پیدا شروع ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ انہوں نے کہا یہ ہماری عبادات کو خلل پیدا کر رہے ہیں اور یہ ہمیں روک رہے ہیں ہمارے مقدس شہر یا مقدس جگہوں پر وزٹ کرنے سے. The situation became worse during the rule of Seljuk Turk when the Christian fought wars with the Muslims. اب سلجوکی جب آئے ہیں، وہ کون ہے؟ ترکی والے، ٹھیک ہے، اور ان کی مدد کے لیے، سلجوکیوں کی مدد کے لیے ارطغرل آئے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ ارطغرل کا جو ڈرامہ لگتا ہے نا، وہ سلجوک ہی تھے لیکن ان کی ملٹری جو تھی وہ ارطغرلز تھے. تو
وہ جب آئے نا سلجوق، انہوں نے کرسچنس کے ساتھ باقاعدہ جنگیں شروع کی. ٹھیک ہے، پہلے تو الحاکم نے رکاوٹیں ڈالیں جو کہ فاطمی خلیفہ تھا، لیکن اس کے بعد جب سلجوقی آ گئے اس علاقے میں فاطمیت کو ہٹا کر، تو انہوں نے اور زیادہ کرسچنس کو تکلیف یا ان کی بہت زیادہ آپس میں سمجھ لیں کہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، جنگیں شروع ہو گئیں. اور دیز وارز آر نون ایز دا کروسیڈ، میننگ وار آف دا کراس، یعنی صلیبی جنگ، کراس کی جنگ. آپ کو میں نے بتایا تھا کراس کیا ہے، وہی جمع کا نشان جو کرسچن اٹھا کر گھومتے ہیں، ان کا مقدس نشان ہے، اکثر ان کے گلوں میں چین کے اندر لٹک رہا ہے، ان کے عبادت گاہوں کے باہر وہ سائن لگا ہوتا ہے. سب نے وہ دیکھا جو یہ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں. تو دا پرائمری آبجیکٹ آف دس crusade was to stop the expansion of Muslim state and retake control of the Holy Land, Jerusalem. For them, you will learn more about the crusade in chapter 3. جیسا کہ ہم نے اس کے بعد چیپٹر 3 کی طرف موو آن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب یہ وجہ کیا تھی، یہ پاپس اور یہ صلیبی جنگیں کیوں لڑی گئیں، پاپس نے، ان کیتھولک چرچ نے یہ جنگیں مسلمانوں کے خلاف کیوں لڑی؟ تو بچوں سیدھی سی بات ہے، وہ اب چاہتے تھے کہ جو 450 سال حکومت مسلمانوں کی ہے ان کو ختم کیا جائے اور وہاں پر کرسچنس اوور کنٹرول کریں. ٹھیک ہے نا، تو یہ کنٹرول جو ہے نا ٹیک اوور کر جائے جیروسلم کا کرسچنس، اور مسلمانوں کی اسٹیٹ کو ایکسپینڈ ہونے سے، بڑھنے میں، ریاست کو بڑا وسیع ہونے سے روکا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ تھی، کیونکہ وہ تنگ آ گئے تھے یہ روکنے سے خلیفہ فاطمیت خلیفہ الحاکم کے، اور پھر سلجوقوں کے جو ترکی والے تھے، کہ وہ ان کو منع کر رہے تھے ان کی عبادت گاہوں میں آنے سے. وہ مسلمان برے نہیں تھے، ان کی جو سازشیں تھیں نا اس وجہ سے ان کے اوپر رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں. اب آپ کے دلوں میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ برے ہو گئے، یا سلجوقی برے ہو گئے، فاطمیت خلیفہ برے ہو گئے. ایسا نہیں تھا. یہ لوگ عبادت کے بہانے، یہ اسرائیلی بھی جو یہودی ہیں اور یہ کرسچنز بھی، عبادت کے بہانے مسلمان حکومت کو، ان کو کیونکہ ہضم نہیں نہ ہو رہی تھی ان کی حکومت، ان کی ایکسپینشن، ان کی ریاست کا بڑھاؤ، تو یہ سازشیں کرنے ان کے ملک میں گھستے تھے، ان کے لوگوں کو بھڑکاتے تھے. اب جب یہ چیزیں گورنمنٹ کو پتہ چلیں اور خلفاء کو پتہ چلی مسلمان، تو انہوں نے پھر رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو یہاں پر عبادات کی اجازت دی ہے، ہم نے یہاں پر آپ کو ایسے کانسپریسیز یا آپ کو آ کے ہمارے لوگوں کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دی. ہم نے آپ کو اپنے پولیٹیکل اور اکنامیکل جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی. آپ عزت سے آئیں، حج کریں اور یہاں سے واپس جائیں. عزت سے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں، آپ کو عزت دے رہے ہیں، تو آپ ایسا مت کریں. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو ان کو یہاں لکھنا چاہیے تھا. نہیں تو اگر کوئی اور ٹیچر آپ کو پڑھائے میں بھی وہ بھی آپ کو بتائے، لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے دل میں اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے خلفاء کے لیے برائی پیدا نہ ہو. کیونکہ ہم مسلمان جو ہے، ہمیں تربیت جو اسلام سے ملی ہے وہ غلط نہیں ملی. ہم نے ان کو ان کی برائی کرنے سے روکا ہے، اور ہم نے اپنے مسلمانوں کو ان کی شر انگیزی، ان کی فتنہ انگیزی سے بچانے کے لیے ان کا داخلہ ممنوع کیا انٹو دی ہولی سٹی آف جیروسلم. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کروسیڈ ہم آگے جو ڈیٹیل انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.